یا رسول اللہ ہمیں یہ بتلائیے جہنم میں کوئی مومن رہ جائے گا؟ یا رسول اللہ جہنم میں کوئی مومن رہ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، پھر کل قیامت والے دن ایک شخص ہوگا اس جہنم میں پڑا ہوگا اور وہ یا حنان و یا منان کی صدا لگا رہا ہوگا، بلند آواز سے کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، بلند آواز سے یہی تسبیح الاپ رہا ہوگا، اپنی زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان۔ یہ آواز جبریل امین سنیں گے، یہ آواز جبریل امین کے کانوں میں جائے گی۔ جبریل امین رب تعالیٰ کے عرش کے حضور حاضر ہوگا، سجدہ ریز ہو جائے گا اور رب تعالیٰ سے عرض کرے گا، باری تعالیٰ کوئی تیرا بندہ ہے جو جہنم کی تہ میں پڑا ہے اور یا حنان و یا منان کی تسبیح الاپ رہا ہے، اس کی زبان سے یا حنان و یا منان کی تسبیح کا صدور ہو رہا ہے، کوئی بندہ ہے جو آواز دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے۔ اللہ پاک حکم دے گا جبریل امین کو، جبریل جا جہنم کے دروغے مالک کو کہہ کہ اس بندے کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ حضرت جبریل امین جائیں گے اور جہنم کا دروغہ جو مالک ہوگا حضرت مالک علیہ السلام، حضرت جبریل امین جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جہنم سے جو یہ آواز آ رہی ہے یا حنان و یا منان، اس بندے کو رب تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے، اس بندے کو نکالو۔ تو سامعین محترم حضرت مالک علیہ السلام وہ جائیں گے جہنم کے اندر، ڈھونڈیں گے، جہنم گہری سانس لے رہی ہوگی، اتنی گہری سانس لے رہی ہوگی، وہ جائیں گے، واپس آ جائیں گے، جبریل امین سے کہیں گے کہ میں گیا جہنم کے اندر، میں نے دیکھا جہنم میں نے پتھروں کو دیکھا، اتنی ہولناک آگ چل رہی ہے، پتھر نہیں پہچانے جا رہے، لوہا جو اس جہنم کے اندر جو جھلس رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اس لوہے کی پہچان نہیں ہو رہی، نہ انسانوں کی پہچان ہو رہی ہے، نہ جنوں کی پہچان ہو رہی ہے، اور مجھے وہ بندہ نہیں مل رہا۔ واپس آتے ہیں، حضرت جبریل امین پھر جاتے ہیں رب تعالیٰ کے حضور، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جبریل سر اٹھا، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، باری تعالیٰ میں نے مالک کو کہا تھا، میں نے جہنم کے دروغے کو کہا تھا، وہ گیا تھا جہنم کے اندر، اس نے جہنم میں غوطہ لگایا تھا، لیکن اسے وہ یا حنان و یا منان کی تسبیح پڑھنے والا وہ شخص نہیں ملا، جو یا حنان و یا منان کی تسبیح پڑھ رہا تھا وہ شخص نہیں ملا۔ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میرا پیغام یہ مالک کو پہنچا دو، جہنم کے دروغے کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، اسے کہہ دو کہ وہ جو یا حنان و یا منان جو یہ تسبیح الاپ رہا ہے جہنم کے فلاں کونے میں وہ پڑا ہے، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو حضرت جبریل امین جاتے ہیں، مالک کو جو جہنم کا دروغہ ہے مالک علیہ السلام، اسے اس یا حنان و یا منان کہنے والے شخص کا پتہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر پڑا ہے، لے آؤ۔ مالک علیہ السلام جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جس حالت میں وہ پڑا ہے، جوانوں سنو، تھا اس کے جو پاؤں تھے، اس کے پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے جو ہاتھ تھے گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اور آگ کے اندر یہ ڈوبا ہوا تھا، آگ میں یہ جھلس رہا تھا، اور پھر بھی یا حنان و یا منان کی صدا لگا رہا تھا، یا حنان و یا منان کی تسبیح الاپ رہا تھا۔ جبریل امین اس شخص کو رب تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب اس جوان کو، اس شخص کو دیکھتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جوان ہے، تو نے جو گناہ کیے تھے تجھے تیرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تو نے جو ساری زندگی میرے قانون کو توڑا، میں نے تیرے پاس نبی بھی بھیجے تھے، تجھے نہیں خبر؟ تیرے پاس نبی آئے تھے، تیرے پاس رسول آئے تھے، تیرے پاس میرا دین آیا تھا، تو نے میرے دین کو جھٹلایا، تو نے میری نافرمانی کی، آج تجھے اسی چیز کی سزا مل رہی ہے، اور پھر بھی تو یا حنان و یا منان کی تسبیح الاپ رہا ہے۔ تو سنیں، وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ میں یا حنان و یا منان میں تیری محبت میں کہہ رہا تھا، یا حنان و یا منان میں تیرے عشق میں اپنی زبان سے الاپ رہا تھا، میں یا حنان و یا منان تیری محبت میں کہہ رہا تھا، تو نے فضل کیا، تو نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے تو نے جہنم سے آزادی دلائی، اب کرم فرما، میرے اوپر رحمت فرما، مجھے جنت عطا فرما۔ تو جب وہ شخص یہ بات کہے گا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا، تعالیٰ حکم دے گا جبریل امین کو، اے جبریل امین، اس شخص کو جو جہنم کے اندر یا حنان و یا منان کی تسبیح الاپ رہا تھا، اسے جنت میں اعلیٰ مکان دے دو۔